الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم صدق الله مولانا العظیم۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں پھر رجوع کریں اپنی کہے سے تو کفارے میں آزاد کریں ایک گردن پہلے ایک دوسرے کو ملنے سے، یہ تم کو نصیحت کی گئی ہے اس حکم کی، اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ جو شخص طاقت نہ رکھے گردن آزاد کرنے کی تو روزے رکھے 2 مہینے کے لگاتار آپس میں ملنے سے پہلے، پھر جو 2 ماہ کے روزے رکھنے کی استطاعت بھی نہ رکھے تو کھانا کھلا دے 60 مسکینوں کو۔ یہ حکم ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ کل یہ مسئلہ بیان ہوا تھا سورت کے شان نزول کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو تشبیہ دی جملوں میں ماں کے ساتھ، تو زمانہ جاہلیت میں اس قول کو طلاق سے بھی زیادہ سخت سمجھا جاتا تھا، جس پر حضرت خولہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس کے جواب میں آسمان سے اس مسئلے کا حکم بیان ہوا، اور پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ ماں وہی ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے، بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی۔ لیکن اب اگر کسی نے بیوی کو زہار کا لفظ بولا تو شرعی حکم کیا ہے؟ تو پہلے یہ بات سمجھیں کہ زہار کیا ہے۔ جس طرح عربی اصطلاح میں طلاق کا ایک لفظ ہے تو اس سے طلاق بات ہو جاتی ہے، اسی طرح عربی اصطلاح میں ایک لفظ ہے خلو، تو جب خلو فریقین میں معاہدے کے تحت ہو جائے اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے حرام کہ خاوند کے میری بیوی مجھ پہ حرام ہے، تو اس لفظ سے بھی جب طلاق کی نیت ہے تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے یہ میری طرف سے فارغ ہے تو یہ بھی طلاق کا ایک لفظ ہے، اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ اب کتنی طلاق کس جملے سے پڑتی ہے؟ جس وقت جس نے کوئی لفظ بولا اس مسئلے کو کسی عالم کے سامنے پیش کر کے، کسی محقق مفتی صاحب سے پیش کر کے شرعی حکم آدمی معلوم کرے اور اس کے مطابق انجام کرے۔ اسی طرح عربی اصطلاح میں ایک لفظ ہے ایلا، اور ایلا یہ ہے کہ کوئی آدمی قسم اٹھا لے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں، قسم اٹھا لے
کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اگر یہ قسم اٹھاتے وقت کی تحدید کرتا ہے، وقت کی تحدید کرتا ہے، عدد لگاتا ہے، میں 1 مہینہ نہیں جاؤں گا، میں 2 مہینے نہیں جاؤں گا، میں 3 مہینے نہیں جاؤں گا، تو قسم پوری کرے، بیوی کے پاس نہ جائے، اور مدت پوری ہونے کے بعد بیوی کے پاس چلا جائے تو قسم بھی پوری ہو جائے گی اور نکاح پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے۔ اور اگر کسی نے حد مقرر کی میں بیوی کے پاس 4 مہینے نہیں جاؤں گا، یا 4 مہینے سے زائد 5 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال نہیں جاؤں گا، یا کوئی تحدید کی نہیں، بس مطلقاً کہا میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس جملے سے ایلا بنتا ہے، ایلا۔ اس ایلا کا حکم یہ ہے کہ اگر 4 مہینے کے اندر اندر یہ بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو قسم ٹوٹ گئی، قسم کا کفارہ دے، بیوی باقی۔ اور اگر یہ قسم پوری کرتے ہوئے 4 مہینے گزر گئے، قسم اٹھانے کے دن سے بعد 4 مہینے گزر گئے، یہ قسم پوری کر رہا ہے تو اس کی بیوی ختم ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی، ایک طلاق پڑ گئی۔ اس بارے کسی طلاق کا لفظ بولا نہیں، اس نے یہ کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں بیوی کے پاس نہیں جاؤں، تو 4 مہینے تک نہیں گیا تو ایک طلاق پڑ گئی۔ اب یہ مسائل ہیں تو مختلف الفاظ ہیں، ہر ایک کا حکم مستقل ہے۔ اسی طرح عربی میں ایک لفظ زہار تھا، زہار زہر سے ہے، اور زہر عربی میں کہتے ہیں پیٹھ کو۔ تو جب آدمی سفر کرتا ہے تو جانور کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے، سواری کرتا ہے، تو جب میاں بیوی کا آپس میں ایک تعلق قائم ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک تشبیہ ہے زہار کے ساتھ۔ تو اگر کسی نے بیوی کو زہار کے لفظ بولے کہ انت علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، ماں کے ساتھ تشبیہ دی تو، یا ماں کی تشبیہ نہیں دی، بہن کی تشبیہ دی، انت علیہ کظہر اختی، تو مجھ پر ایسے جیسے میری بہن کی پیٹھ، یا کہتا انت علیہ کظہر بنتی، تو مجھ پر ایسے جیسے میری بیٹی۔ تو ماں سے تشبیہ دے، بہن سے تشبیہ دے، بیٹی سے تشبیہ دے، یا پھوپھی سے تشبیہ دے، یا خالہ سے تشبیہ دے، ہر ایسی عورت جس سے آپ کا رشتہ قائم رکھنا نکاح میں حرام ہے، اس عورت سے تشبیہ دینا بیوی کو لفظ زہار بول کر، یہ زہار ہے۔ اگر اس میں طلاق کی نیت ساتھ شامل تھی تو پھر تو ایک طلاق پڑی ہے، اور اگر طلاق کی نیت ساتھ شامل نہیں، محض بس یہ کہا کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو میرے لیے ماں بہن، عام لوگ بولتے رہتے ہیں کہ آج کے بعد میں نے اس کو ماں بہن کر کے گھر سے نکال دیا ہے، تو اگر یہ لفظ بول کر طلاق کی نیت تھی تو طلاق ہو گئی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو یہ زہار ہے۔ تو زہار میں طلاق نہیں پڑتی، بلکہ حکم یہ ہے کہ اس بولنے والے جملے کا اس کو سزا ملے گی۔ سزا کیا ہے کہ یہ کفارہ ادا کرے اور اس کو بیوی بنا کے شامل کر لے۔ کفارہ کیا ہے؟ تو ابتدائی دور میں انسانوں کے اندر غلامی کا ایک سلسلہ چل رہا، تو اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے بہت سارے راستے کھولے، ان میں ایک راستہ کفارات کا بھی تھا کہ کسی آدمی کو کوئی کفارہ پڑے تو اس کفارے میں کوئی غلام انسان
خرید کر آزاد کر دے، یا گھر میں موجود ہے غلام اس کو آزاد کر دے تو وہ آزاد انسان ہو جائے گا، تو اس کو یہ سزا کے طور پہ کہ ایک گردن آزاد کرے۔ اور یہ حکم آپس میں میاں بیوی کے پہنچنے سے پہلے کا ہے۔ جب تک وہ گردن آزاد نہیں کریں گے آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی غلام نہیں ہے، جس طرح آج کل تو غلام ہی نہیں ملتا، اور اس وقت اگر غلام ہے لیکن خریدنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دوسرا حکم یہ تھا کہ زہار کرنے والا یہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ یہ سزا تھی۔ اس کو پتہ لگے بیوی کو ماں کیسے گا، کتنے روزے رکھے؟ 2 مہینے لگاتار۔ اور یہ 2 مہینوں کا انتخاب ایسے مہینوں کا کیا جائے گا جس میں رمضان کا مہینہ شامل نہ ہو، اسے کہ رمضان کے تو فرض روزے ہیں، وہ کفارے بھی نہیں آئیں گے۔ اور ایسے مہینے کا انتخاب کرے جس میں عید الفطر کا دن بھی نہ ہو، اور ایسے مہینوں کا انتخاب کرے جس میں عید الاضحیٰ کے ایام تشریق کے 4-5 دن وہ بھی نہ ہو۔ 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ ذی الحج کے، یعنی ذی الحج کے مہینے میں بھی روزے کا انتخاب ان دنوں کے اندر نہیں کرے گا۔ ہاں 14 ذی الحج سے آگے روزہ شروع کرے تو 2 مہینے لگاتار رکھے، محرم سفر میں رکھ لے، یا ربیع الاول ربیع ثانی میں رکھ لے، یا جمادی الاول جمادی ثانی میں رکھ لے، یا رجب شعبان میں رکھ لے، کہ ان دنوں میں کوئی مہینے کے اندر دن روزہ رکھنے سے شریعت میں منع نہیں ہے، تو اس اعتبار سے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے گا، درمیان میں کوئی ناغہ نہ ہو، اور اس عرصے میں بیوی سے تعلق بھی قائم نہ ہو۔ اور اگر کسی نے 59 روزے رکھ لیے اور 1 روزہ باقی رہ گیا تو یا روزہ چھوڑ دیا، یا یہ ہوا کہ بیوی کے پاس چلا گیا، تو دونوں صورتوں میں یہ کفارہ نہیں ہوا، موڑ منڈو 2 مہینے کے روزے۔ قرآن کریم نے متتابعین کی قید لگائی ہے، لگاتار، جس میں کوئی ناغہ اور دونوں کا آپس میں تعلق بھی قائم نہ ہو۔ ان 2 صورتوں میں یہ قید ہے کہ بیوی کے پاس ملنے سے پہلے یہ کفارہ ادا کرے۔ اور تیسری صورت یہ بیان کی کہ اگر گردن آزاد کرنے کی صورت بھی نہیں ہے، جیسے آج کل غلام بھی نہیں ہے، اور اسی طرح 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے کی اس کو سخت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، تو پھر یہ ہے کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو بلائے اور ان کو کھانا دے پیٹ بھر کر، اور دوسری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو فدیے کے طور پہ نقد دے دے یا جنس کی صورت میں دے دے۔ اگر جنس کی صورت میں دے گا تو 2 کلو گندم 1 مسکین کو، یا 4 کلو کھجور 1 مسکین کو، یا پیسے اس کے برابر 1 مسکین کو، اس طرح 60 مسکینوں کو دے دے۔ یہ زہار کی سزا بیان ہوئی۔ فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ زہار کر بیٹھے اپنی عورتوں سے، ثم یعودون، پھر رجوع کرتے ہیں، لما قالوا، اپنی اس بات سے جو کہی، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، آزاد کرنا ہے سزا میں ایک غلام کو آپس میں ملنے سے پہلے، ذالکم توعظون بہ، اس حکم کی تم کو نصیحت کی گئی ہے، اس پر عمل کرو، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے، کون اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ فمن لم یجد، جو نہ پائے غلام آزاد کرنا، فصیام شہرین متتابعین، 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، من قبل ان یتماسا، آپس میں میاں بیوی ملنے سے پہلے۔ فمن لم یستطع، اور جو 2 ماہ روزوں کی استطاعت بھی نہیں رکھتا، فاطعام 60 مسکینا، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک، یہ حکم ہے شرعی،
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر. فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ دیکھو یہ جو حکم بیان ہوا یہ اللہ کی حد ہے میاں بیوی کے درمیان قائم رکھنے کی، اور جو اللہ کی حد کو نہ مانے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ نہ ماننا تو کفر ہے. فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم